السلام علیکم۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور پھر یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر اور پھر ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس بابرکت مہینے میں ان 3 نوافل نمازوں کا پڑھنا آپ بالکل بھی مس نہ کریں۔ اس ماہ مبارک میں ان 3 نوافل نمازوں کو آپ پابندی سے ادا کرنے کی عادت بنا لیں۔ جہاں ہم آج کل فرض نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً ہر بندہ فرض نماز پابندی کے ساتھ ادا کر رہا ہے، اور کرنی بھی چاہیے۔ اسی طرح نماز تراویح بھی پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور نماز تہجد بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ 3 نفل نمازیں بھی ضرور ادا کریں۔ ان نمازوں کے پڑھنے کی بھی حدیث مبارک میں ان گنت فضیلت اور اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ویسے ان نمازوں کو بھی سارا سال پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اب رمضان المبارک میں ہر کسی کا عبادت کرنے کا، نیکی کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کا شوق جو ہے وہ اپنی عروج کی بلندی کو چھو رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 3 نفل نمازوں کو ضرور پڑھیے۔ اب وہ کون سی نمازیں ہیں، ان کی پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ان میں سے ایک نماز تو وہ ہے کہ جس کے متعلق حج اور عمرے کے ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ اسی طرح ایک نماز وہ ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ کریم پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے پر اللہ کریم 12 سال کی عبادت کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کون سی نمازیں ہیں؟ ان کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بیان کی گئی ہے۔ وہ احادیث اور ان کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، کون سی نماز کس وقت میں پڑھنی ہے، اور ان کی نیت کیسے کرنی ہے، تو یہ ساری تفصیل ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نماز اشراق کی۔ نماز اشراق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز فجر ادا کرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے جہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جائے، اس کے بعد وہ نماز اشراق کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے تو اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ یعنی کہ جو خوش نصیب نماز اشراق پڑھے گا تو اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اسے ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب بخش دے گا۔ تو کیا ہی انعام ہے اللہ کا، تو کیا ہی کرم نوازی ہے اس کی کہ ہم اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں تو اللہ کریم ہم پر فضل و کرم فرماتے ہوئے حج عمرے کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ تو ناظرین محترم، اس سے بڑھ کر اللہ کا فضل و کرم اور کیا ہوگا۔ اس نماز کے پڑھنے میں وقت کتنا لگتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں۔ اب یہ نماز پڑھنی کب ہے، اس بات کو بھی دھیان سے سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب بالکل واضح نظر آ جائے تو اس وقت اس نماز کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت میں ہم پھر اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی رکعتیں صرف 2 پڑھنی ہوتی ہیں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بالکل وہی ہے جس طرح سے ہم عام روٹین میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے ہیں۔ بس اس میں نیت صرف نماز اشراق کی ہی کرنی ہوتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز نفل اشراق کی، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یا پھر صرف دل میں بھی اتنا ارادہ کر لیں کہ میں نماز اشراق پڑھنے لگا ہوں یا پڑھنے لگی ہوں، اتنی نیت بھی کافی ہے۔ اس طرح سے بھی ہماری نماز اشراق درست ادا ہو جائے گی۔ یہ تو تھی بات نماز اشراق کے بارے میں۔ اب بات کرتے ہیں چاشت کی نماز کے بارے میں۔ اس نماز کے پڑھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت اور اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاشت کی نماز ادا کرے گا تو اللہ کریم اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دے گا، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جا کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ ایک اور روایت میں یوں ہے کہ اللہ کریم چاشت کی نماز پڑھنے والے کے لیے جنت میں محل تیار فرما دیتا ہے۔ تو یہ چاشت کی نماز کی پڑھنے کی فضیلت ہے۔ اب چاشت کا وقت جو ہے وہ سورج کے طلوع ہو جانے کے 1.5 گھنٹہ بعد سے لے کر زوال تک باقی رہتا ہے۔ یعنی کہ نماز چاشت کا جو وقت ہے، جب سورج اچھے طریقے سے بلند ہو جائے، اس وقت شروع ہو جاتا ہے اور پھر زوال کے وقت تک ہی باقی رہتا ہے۔ اب اگر اس کی رکعتوں کی بات کی جائے تو کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں 12 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی بالکل اشراق کے جیسا ہے۔
دو رکعت کر کے پڑھنی ہیں، اور پھر اس میں کوئی خاص صورتیں یا وظائف نہیں پڑھنے ہوتے، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہوں یا قرآن کریم کا جو بھی حصہ آپ کو یاد ہو اسے آپ اس میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کی نیت جو ہے وہ چاشت کی ہی کرنی ہے۔ بس دل میں ارادہ کر لیں کہ میں چاشت کی 2 رکعت پڑھ رہی ہوں، یا پھر 4 یا 6 یا جتنی بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے لیے 2 رکعت کی الگ الگ نیت بھی کر سکتے ہیں، اور اگر زیادہ رکعتیں کی ایک ساتھ نیت کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی درست ہے۔ تو یہ تھی چاشت کی نماز۔ اب بات کرتے ہیں اوابین کی نماز کی۔ اوابین کی نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح سے ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بات کسی سے نہ کرے، تو پھر یہ اس کی 6 رکعتیں 12 سالہ عبادت کے درجہ کے برابر ہوں گی، یعنی کہ ان 6 رکعت کے پڑھنے والے کو اللہ کریم 12 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ذرا تصور کریں، یہ تو اجر و ثواب ہے غیر رمضان میں۔ رمضان المبارک میں تو اس کا ثواب دگنا اور چگنا ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو ہر ایک عمل کا ثواب اللہ کریم بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان نمازوں کا ثواب جو ہے رمضان میں کتنا زیادہ نصیب ہوگا۔ اب یہ اوابین کی نماز جو ہے اس کا وقت مغرب کی نماز ادا کر لینے کے بعد ہوتا ہے۔ نماز مغرب پڑھ لینے کے بعد 6 رکعت نماز نفل اوابین کی نیت سے ادا کرنے ہیں، اور اس کا طریقہ بھی سیم ہی ہے کہ جس طرح سے بقیہ نوافل پڑھے جاتے ہیں بالکل ویسے ہی ان نوافل کو پڑھنا ہوتا ہے۔ بس اس میں نیت صرف جو ہے اوابین ہی کی کرنی ہوتی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نفل اوابین کی، واسطے اللہ تبارک تعالیٰ کے، منہ میرا قبلہ کی طرف، اللہ اکبر۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی 3 نفل نمازیں، ان کے پڑھنے کی آپ بھرپور کوشش کیجئے، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جتنا زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں گے اتنی ہی زیادہ اللہ کریم کی بارگاہ سے ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا، اور ہمارے درجات بلند کیے جائیں گے، اور ہم پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فضل و کرم ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔